السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ساتھیوں کا خوش آمدید کرتا ہوں اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل سرتاج اکیڈمی میں۔ ساتھیوں، آج کی اس نشست میں، آج کے اس کلاس میں ہم بحث کرنے والے ہیں، ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں بہار بورڈ کلاس 12۔ آج کے چیپٹر ہے خواجہ حسن نظامی اور ان کے مضمون مٹی کا تیل۔ آئیے اب ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مضمون کسے کہتے ہیں۔ مضمون عام طور سے کسی خاص موضوع پر قلم تحریر بند کیے جائے اسی ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ عام طور سے کسی خاص موضوع پر جو تحریر لکھتے ہیں اسے ہی ادب کی زبان میں ہم مضمون کہتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ مضمون کو انگریزی میں اسی لفظ سے مخصوص ہے۔ ہم مضمون کے انگریزی میں اسی کہتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ مضمون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لکھنے والا اپنی باتوں کو سلسلہ وار طریقے سے بیان کرے، اپنی موضوع کے تمام پہلوؤں پر قادر ہو۔ بتایا گیا ہے کہ مضمون لکھنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے جس موضوع پر، جس مدعے پر مضمون لکھ رہا ہے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سلسلہ وار طریقے سے اس کو بات کو بیان کرے اور اپنے موضوع کے تمام پہلو پر، اپنے موضوع کے تمام حصے پر قادر ہو۔ جو بہترین طریقے سے مضمون لکھ سکے وہی بہترین مضمون نگار ہوگا۔ مضمون کے متعدد اقسام ہیں۔ متعدد یعنی کئی طرح کے ہو سکتے ہیں مضمون۔ اکثر موضوع اور انداز تحریر کی وجہ سے انہیں الگ سے پہچانا جاتا ہے۔ دو نقطے ہیں جس سے ہم اقسام کو پہچان سکتے ہیں۔ پہلا ہے موضوع، کئی موضوع پر ہو سکتے ہیں، علمی ہو سکتا ہے، فنی ہو سکتا ہے، نفسیاتی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح کے مضمون ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ انداز بیان، مضمون لکھنے کے انداز، طریقہ الگ ہو سکتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم و تعبیر و تشریح کی کوشش ہوگی۔ جس تحریر میں، جس مضمون میں شعر و ادب کی تفہیم، تشریح کی کوشش ہوگی اسے ہی تنقیدی مضمون کہتے ہیں۔ جس تحریر میں لکھنے والوں کا نقطہ نظر علمی ہو اور تحریر کا انداز عالمانہ شان کا حامل ہو اسے علمی مضمون کہتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ تنقیدی مضمون کسے کہتے ہیں اور علمی مضمون کسے کہتے ہیں۔ تنقیدی مضمون اسے کہتے ہیں جس مضمون میں شعر و ادب کی تفسیر کیا جائے اسے ہی تنقیدی مضمون کہتے ہیں۔ اور جس تحریر میں لکھنے والے کا نقطہ نظر علمی ہو اسے علمی مضمون کہتے ہیں۔ جس مضمون میں لکھنے والا ظریفانہ رخ اختیار کرے اسے ظریفانہ مضمون کہتے ہیں۔ ظریفانہ یعنی مزاحیہ فنی۔ جس مضمون میں لکھنے والا یعنی مزاحیہ رخ اختیار کرے اسے ظریفانہ مضمون کہتے ہیں۔ جس تحریر کا انداز، جس مضمون کا انداز ذاتی، پرسنل ہو اور بیان کا شگفتگی بھی قائم رہے اسے انشائیہ کہتے ہیں۔ جس مضمون کو پرسنلی لکھا جائے اسے ہی انشائیہ کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم خواجہ حسن نظامی کے حیات زندگی کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں
کیا کیا خدمات انجام دیے، علمی و ادبی خدمات انجام دی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جب خواجہ حسن نظامی پیدا ہوئے تو ان کے گارجین حضرات نے ان کو کیا نام رکھا تھا؟ والدین نے ان کا نام قاسم علی رکھا تھا، لیکن ماموں نے حسن علی کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے والدین، ان کے گارجین حضرات ان کا نام قاسم علی رکھا تھا۔ علامہ اقبال نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی لکھنا شروع کیا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ قاسم علی کے بجائے خواجہ حسن نظامی کے نام سے آج اردو دنیا میں مشہور و معروف شخصیت بن گئے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش 1878 عیسوی میں اندرون کوٹ بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئی۔ ان کا آبائی مکان وہی تھا۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش 1878 میں حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء ہی میں ان کا آبائی وطن، ان کا خاندانی مکان تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا تھا۔ خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام سید عاشق علی نظامی تھا۔ خواجہ حسن نظامی کے والدہ کا نام یعنی ماں کا نام سیدہ چہتی بیگم تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے سلسلہ نسب کیا ہے، ان کا سلسلہ کس بزرگ سے جا کے ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی حضرت سید بدر الدین اسحاق کے اولاد میں ہے۔ حضرت اسحاق حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ممتاز خلیفہ اور داماد اور خادم خاص تھے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کی کفالت کس نے کی؟ والدین کا مطلب ہوتا ہے ماں اور باپ دونوں، یعنی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو جانے کے بعد ان کی دیکھ ریکھ کس نے کی تھی؟ والدین کے انتقال کے بعد ان کی کفالت، ان کی دیکھ ریکھ ان کے بڑے بھائی سید حسن علی شاہ نے کی تھی۔ اب دیکھتے ہیں خواجہ حسن نظامی کا انتقال کب ہوا۔ خواجہ حسن نظامی کا انتقال 31 جولائی سن 1955 عیسوی کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اس دنیا فانی سے الوداع کہہ گئے۔ خواجہ حسن نظامی نے اپنی قبر بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں 50 برس ہی قبر تیار کر لیا تھا، یعنی انتقال سے 50 سال پہلے ہی انہوں نے سلیکٹ کر لیا تھا، انہوں نے جگہ چن لیا تھا کہ میں جب انتقال کروں گا، جب میں اس دنیا فانی سے کوچ کروں گا تو میری قبر اس جگہ پر بنایا جائے۔ جب انہوں نے انتقال کیے تو ان کی نصیحت کے اوپر عمل کیا گیا اور انہیں اسی جگہ پر دفن کیا گیا جہاں پر جس جگہ پر انہوں نے منتخب کیا تھا اپنی قبر بنانے کے لیے۔ یہ آگے دیکھتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے مختلف اساتذہ یعنی کئی استاد سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، یعنی خواجہ حسن نظامی نے کئی اساتذہ، کئی استاد سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ خواجہ حسن نظامی کی عمر جب 18 برس کو پہنچ گئی تو انہوں نے اپنی ہی چچیری بہن سیدہ حبیبہ بانو سے نکاح کر لیا۔ خواجہ حسن نظامی نے پہلے بیوی کے وصال کے بعد، یہ وصال یعنی انتقال کے بعد، وصال کا مطلب ہوتا ہے انتقال، یعنی انتقال کے بعد سیدہ محمودہ خواجہ بانو سے نکاح کیا۔
خواجہ صاحب کی ابتدائی زندگی بہت پریشانی میں گزری۔ خواجہ صاحب کی ابتدائی زندگی بہت مشکلات میں گزری، بہت غم میں گزری۔ خواجہ حسن نظامی نے حلقہ نظام المشائخ اور رسالہ نظام المشائخ کی بنیاد ڈالی۔ خواجہ حسن نظامی نے مختلف ہندو تیرتھ استھانوں کا بھی یاترا کیا اور ہندو سادھوؤں سے اور فلسفہ ویدانت سیکھا۔ خواجہ حسن نظامی نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی اور ہر جگہ زبان نہایت سادہ استعمال کیا، اس لیے کہ ہر خاص عام حضرات ان کی کتابوں سے استفادہ کر سکے، ان کی کتابوں کو پڑھ سکے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ صحافی کی حیثیت سے یعنی پترکار کی حیثیت سے بڑا نام پیدا کیا۔ روزنامہ سے قلم چہرے تو ایک طرح سے ان کے ذات ہے۔ صحافت کے میدان میں انہوں نے بہت بہترین کام انجام دیا۔ انہوں نے روزنامہ سے اور قلم چہرے ان کے ایجاد ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء سانح یعنی حیات زندگی کو نظام واصری کے نام سے ترتیب دی، نظام واصری کے نام سے کتاب لکھی۔ سپارہ دل ان کے انصاف پردازی کے اہم نمونے ہیں۔ 4 عناصر آگ، ہوا، پانی، خاک میں سب سے زیادہ بحقیقت خاک کو سمجھا جاتا ہے، جو تمام مخلوقات کے پاؤں تلے رونده جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کیا جن میں خاص 4 عناصر ہیں، 4 چیزیں ہیں: آگ، ہوا، پانی۔ چیزوں میں سب کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، اسی مٹی سے انسان کے ڈھانچہ تیار کیا گیا، لیکن اسی مٹی کو خاک کو ہم اپنے پاؤں تلے رونده جاتے ہیں، ان کو ہم کوئی حقیقت نہیں سمجھتے۔ اس ناچیز خاک کے تہ میں وہ نایاب خزانے قدرت کے لیے دبے ہوئے ہیں۔ قدرت نے اس ناچیز، اس بے حقیقت سمجھنے والی چیز کے نیچے، اس زمین کے نیچے اللہ نے بے نایاب بہت قیمتی چیزیں چھپا رکھے ہیں۔ انہی کے اندر ہیرا، جواہرات، کوئلہ وغیرہ ہر طرح کی چیزیں، معدنیات اور ہر طرح کی چیزیں اسی کے اندر اللہ نے چھپا رکھی ہے، جن کو کام میں لا کر انسان آدمی کہلاتا ہے، ورنہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر 4 چیزوں کو زمین کے اندر نہیں رکھتا، ان 4 چیزوں کو نہیں دیتا تو ہم اشرف المخلوقات نہیں کہلاتے، ہم انسانوں کی طرح زندگی نہیں جیتے بلکہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے، یعنی زندگی گزارتے۔ مٹی کے بعد ٹکڑے کے تہ میں ایک قسم کے چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے، اس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ یعنی مٹی کے سطح کے اندر جہاں پانی کی سطح ہوتا ہے، اسی جگہ پر اللہ نے ایک چکنا بدبودار پانی پیدا کیا ہے، جس کو لوگ مٹی کے تیل کہتے ہیں، جس کو دنیا والے مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ اگر ہم مقابلہ کیا جائے مٹی کے تیل اور چمیلی کے تیل میں تو کون آگے نکلتی ہے، کون مقابلہ جیتتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ مقابلہ کر کے دیکھیں تو چمیلی کے تیل، موتیا کے تیل اپنے خوشبو کے سبب اس بدبو دار تیل سے لاکھ گنا بہتر ہے، مگر ضرورت کے حساب سے ایک اندازہ پانی
تمام تیروں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ آج کل دنیا اس کے دم سے اجالا ہے، انہی کی وجہ سے آج دنیا اتنی ترقی یافتہ بن گئی ہے۔ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے موٹر سائیکل، گاڑی، بس وغیرہ چل رہے ہیں، یہ اتنی مٹی کے تیل کی بدولت۔ اگر اللہ نے مٹی کے تیل کو نہیں پیدا کرتا ہے تو انسان آج وہی پرانی دور کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتا ہے، وہی جانوروں کا سواری کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہی تیل کی روشنی میں لڑکوں لڑکیاں سبق یاد کرتے ہیں، بوڑھوں کو ٹھوکر سے بچاتا ہے۔ اسی کی روشنی میں نمازی نماز پڑھتے ہیں، پجاری پوجا کرتے ہیں، چور چوری کرتا ہے، جس سے کہ مٹی کے تیل بالکل بے غرضی بے تعلق ہے۔ لہٰذا جو بھی کام دنیا میں ہو رہی ہے، اچھا یا برا، سارے کام اسی مٹی کے تیل کی روشنی میں ہم رات وقت کرتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں امریکہ کا راک فیلر، امریکہ کے تاجر جن کا نام تھا راک فیلر، اس خاک کے نیچے رہنے والے تیل یعنی مٹی کے تیل کی تجارت کرتا تھا، جس کی وجہ سے مال دولت کا انبار ہو گیا، بہت زیادہ امیر ہو گیا اسی مٹی کے تیل کی تجارت کرتے ہوئے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ مٹی کے تیل کے ساتھ دنیا بہت برے سلوک کرتی ہے، دنیا بہت خراب سلوک کرتی ہے۔ مٹی کے تیل کے ساتھ دنیا بہت برے برتاؤ کرتی ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ مٹی کے تیل بدبودار ہوتا ہے، بدبودار کی وجہ سے لوگ ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ مٹی کے تیل کی مہک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لوگ ناک منہ چڑھانے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔